کے بتایا موڈ میں آئے. ہاں، بیان سنایا جاتا ہے، بیان کھلایا نہیں جاتا. زیادہ رات ہو جاتی ہے تو لوگ سنتے کم ہے، کھاتے زیادہ ہیں. اور بیان کھانے کی چیز نہیں ہے. جیسے روٹی کھانے کی چیز ہے نا، اگر کوئی کان میں ڈال کے بولے میں روٹی سننا چاہتا تو آپ کہیں گے بابا اس کا اسکرو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کھانے کی چیز ہے اور یہ سمجھ رہا ہے سننے کی چیز ہے. تو جو چیز کھانے کی ہے اس کو کھاؤ، جو چیز سننے کی اس کو سنو. تو روٹی کھانے کی چیز ہے، بیان سننے کی چیز ہے. تو جب تک آنکھ کھلی رہے گی، کان کھلے رہیں گے، بیان چلے گا. آنکھ بند منہ کھلا بیان بند. سمجھ میں آیا؟ تو نکاح کے تعلق سے سننے کے موڈ میں آ گئے. ہاں، ایسا سن لے کہ کل نکاح کی محفل میں جب آپ جائیں تو جو دو چار لوگوں کو بتائیں کہ آپ سو گئے تھے، نکاح کے بارے میں بہت کچھ ہم کو معلوم ہوا. آئیے کچھ معروضات پیش ہو، اس سے پہلے برکت کے لیے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نکاح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں اس کا معاملہ رکھا ہے. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو شریعت لے کر کے آئے، اسلام لے کر کے آئے. شریعتیں بدلتی رہی لیکن اسلام باقی رہا. آدم علیہ السلام سے اسلام چلا، شریعت بدلی. آدم علیہ السلام کی شریعت ایک وقت تک چلی، پھر نوح علیہ السلام کی شریعت، پھر شیس علیہ السلام کی شریعت، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. جو نبی آتے گئے اپنی شریعت بتاتے گئے، لیکن ہر شریعت کو اسلام ہی کہا گیا ہے. اسلام سے ہٹ کر کے کچھ نہیں کہا گیا. آدم آئے اسلام لے کر کے، اور جب تک انسان زندہ رہے گا اسلام باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا. اب تو مصطفیٰ کی شریعت چلنے والی ہے، اور آقا کی شریعت، لوگوں کی شریعت، نبیوں کی شریعت ان کے زمانے تک. میرے نبی کی شریعت ابھی بھی چل رہی ہے، قبر میں بھی چلے گی، محشر میں بھی چلے گی. یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت چل رہی ہے نا. دیکھو آپ قبر میں جا رہے ہیں تو ابھی کہا کس کے مطابق جا رہے ہیں؟ کہا سنت کے مطابق قبر میں جا رہے ہیں. جنازے کی نماز فرض کفایہ، فرض رہ گیا، سنت چلی. اب سنت کس کی ہے؟ کہا سنت مصطفیٰ کی ہے. کہا قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے وہ کس کے فرمان کے مطابق ہے؟ کہا مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق ہے. روضے محشر میں جانا، کہا کس کے فرمان کے مطابق ہے؟ کہا مصطفیٰ نے جیسے فرمایا ویسے جا رہے ہیں. کہا سب کی شریعت ختم ہو گئی، مصطفیٰ کی شریعت وہ ہے جو دنیا میں بھی چل رہی ہے، قبر میں بھی چلے گی، محشر میں بھی چلے گی. سبحان اللہ، نبی کی شریعت چلنے والی ہے. اسی لیے سکہ میرے نبی کا چلتا ہے. ہاں، آقا علیہ السلام کی عظمت ہر کوئی بیان کرتا ہے. تو نکاح کرنا یہ حضور کی سنت ہے. لیکن کبھی کبھی نکاح کرنا آپ نے سنا تو نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لینا. آسان کتاب بتا دیتا ہوں. کبھی بیٹھنا تو مولانا صاحب سے بولنا نکاح کا بیان جو ہے باہر شریعت. باہر شریعت جانتے ہیں نا؟ ہیں؟ ارے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے تو زور سے بولو نا. جانتے کہ نہیں جانتے باہر شریعت؟ جو نہیں جانتا ٹھیک ہے خاموش رہے، اور جو جانتا ہے وہی بولے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ نہیں جانتے کل امام صاحب سے ملنا، بولنا حضرات باہر شریعت میں نکاح کا بیان تھوڑا سنا دیجئے پڑھ کے. کل تو شادی ہے، کل آپ سنیں گے بھی نہیں. کل تو خالی میں نماز مؤذن کی تو سنتے نہیں ہم. شادی کے موقع میں مؤذن کی تو سنتے نہیں، امام کی کیا سنیں گے؟ مؤذن کہتا ہے آؤ پیارے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آپ کہتے رہنے تو بابا، ہم تو چلے ابھی بارات، ہم تو چلے ابھی ولیمہ کھانے، ہم تو چلے ابھی مانڈا سالن کھانے کے لیے. نماز کو چھوڑ کے چلے. تو نکاح کرنا یہ کبھی سنت ہے لیکن کبھی کبھی فرض بھی ہے. نکاح کرنا کبھی کیا ہے؟ فرض بھی ہے. نکاح کرنا واجب بھی ہے. سننے کے موڈ میں ہے نا؟ ہاں، تو ایک بار سبحان اللہ بولو. جب اچھا لگے تو خاموش مت رہنا. میں بولتا ہوں بولنا سیکھو، ورنہ امام صاحب نکاح پڑھائیں گے، آپ بولیں گے نہیں تو بارات واپس چلی جائے گی. صحیح ہے نا؟ آپ نہیں بولو گے تو بارات واپس. دولہے صاحب کو پسند نہیں ہے لگ رہا ہے، بڑے تیار ہو کر کے آئے، جمع کر کے ماما باندھ کر کے آئے اور خاموش رہے، مسئلہ ہو گیا. اس لیے بولنا سیکھو. بول کے بتاؤ. ہاں، یہ
تو نکاح کرنا کبھی فرض کبھی واجب کبھی سنت. کہا فرض کب ہے یہ سمجھو. فرض کب ہے؟ کہا آدمی اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا ہو جائے گا، بدکاری ہو جائے گی. اس کو ایک دم کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا، تو نکاح کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اب وہ چاہے 15 سال کا بچہ ہو یا 85 سال کا بوڑھا ہو. میں نے 85 سال کے بوڑھے کو جان بوجھ کر کے کہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 55 سال کا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، 50 سال کا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو ہم لوگ بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیوں پیارے؟ وہ جانتا ہے اپنی کیفیت، اپنی حقیقت. اس کو معلوم ہے اگر نکاح نہیں کروں گا تو حرام ہوگا. تو اب حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. جیسے 15 سال کے نوجوان پہ فرض ہے ویسے ہی 50 سال کے اس بوڑھے پر بھی فرض ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بولو. اب یہ سب مسئلے بتانا ضروری ہے، ورنہ بچے کیا بولتے ہیں، ابا اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں میرے بارے میں دیکھتے ہی نہیں. ارے تم بالغ ہو گئے، کمانے لگے، اپنی شادی کا انتظام تم کرو نا. باپ نے اتنا بڑا کر دیا، کھلا کر کے، کما کر کے، اور تمام نخرے اٹھا کر کے، اب شادی بھی تمہاری کرے تو اپنا انتظام کرو نا پیارے. ہاں اگر بچہ لائقدار ہے، کما کر کے دے رہا ہے تو باپ کے اوپر ضروری ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ اس کا نکاح کرائے. سمجھ میں آیا؟ تو نکاح کرنا فرض ہے. کب؟ کہا اس وقت جب معلوم ہے اگر نکاح نہیں کروں گا تو زنا کا ارتکاب ہو جائے گا. تو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا یہ فرض ہے. اب ایک بات اور سمجھا دو. شریعت نے کہا 4. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ ایک روٹی کھاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ کچھ لوگ 2 روٹی کھاتے ہیں، کچھ 3 روٹی کھاتے ہیں، کچھ 4 بھی کھا لیتے ہیں. وہ تو ان کے پیٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ پیٹ میں کتنا سامان جائے گا. یہ تو ریچارج کتنا کرے گا، وہ کیپیسٹی کے اوپر ہے نا. موبائل میں کون سا ریچارج کرنے کا، ویسے پیٹ کا بھی ریچارج ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو کہا 1 روٹی میں پیٹ بھر گیا، کہا مت کھا گے، 1 میں کام ہو گیا تیرا. کہا حضرت بھوک لگی ہے، نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا. کہا 1 اور کھا لے. تو کہا پھر کھایا، کہا حضرت بڑا پیٹ ہے میرا، 1 روٹی اور. تو کہا 1 اور کھا لے. کہا 1 اور. کہا پیٹ بھر گیا؟ کہا بھر گیا. کہا جتنے میں پیٹ بھرے گا اتنے میں کھانا کھانا ہے، اتنی روٹی کھانا ہے. کہا بس شریعت نے بتا دیا کہ جتنی شہوت ہے، اگر ایک عورت سے نکاح کرتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے تو بس 1 پر اکتفا کر لے. کہا 1 کر لیتا ہوں بیچاری کے حصے، لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتا. نظر ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، دل کہیں جاتا ہے، سوچ کہیں جاتی ہے. کہا 1 اور سے کر لے. کہا 1 اور سے کر لیتا ہوں تب بھی بھاگتا ہے. کہا 2 سے کر لے، 3 سے کر لے. کہا 4 سے کر لے. لیکن 4 سے کرنے کے بعد اب نظر نہیں بھاگے گی. اگر ادھر نظر گئی تو 1 کھڑی ہے، پیچھے نظر گئی تو دوسری کھڑی ہے، دائیں نظر گئی تو تیسری کھڑی ہے، بائیں نظر گئی تو چوتھی کھڑی ہے. جہاں دیکھو چاروں کھڑی ہیں، چاروں سمت سے. اب نظر کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نکاح کرنا کبھی کبھی کیا ہے، بولو نا یار. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں بھی نہیں بول پاؤں گا، مزہ نہیں آتا. اور میں خاموش لوگوں کو بیان کب سناتا، بولنے والوں کو زیادہ سناتا. نکاح کرنا کبھی کبھی کیا ہے، کیا ہے، فرض ہے، فرض. اب ہم نکاح کرنا فرض ہے. کہا سنت کب ہے؟ کہا سنت کے معنی کیا ہے؟ کہا سنت کے معنی ہوتا ہے طریقہ. کہا کس کا طریقہ؟ کہا مصطفیٰ کا طریقہ. کہا مصطفیٰ کا طریقہ. کہا اب آؤ دیکھو زنا کب ہوتا ہے، اچھا بتائیے آپ. کہا زنا جب ہوتا ہے تو 2 شیطانوں کی وجہ سے، ایک باہر کا شیطان، ایک اندر کا شیطان. صحیح ہے نا؟ باہر کا شیطان آیا، حاوی ہو گیا، بدکاری کرا ڈالا، بھاگ گیا، لفڑے میں پھنس گیا. اندر کا شیطان اس نے کہا چل بدکاری کر آیا، پھر بھاگ گیا.
کہا لفڑے میں چھوڑ کے چلا گیا. گناہ تو ہی شیطانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, یا تو باہر والا یا اندر والا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا کیا آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے جب میں پیدا ہوا, جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے پاک, مشکات کے اندر بھی یہ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آقا نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے, شیطان بھی پیدا ہوا اور ایک فرشتہ پیدا ہوا. صحابہ نے پوچھا حضور وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ, حضور آپ بھی تو پیدا ہوئے, آپ بھی تو پیدا ہوئے, بچے کے ساتھ شیطان آیا, بچے کے ساتھ فرشتہ آیا, آپ پیدا ہوئے تو شیطان آیا کہ نہیں آیا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ آپڑوں کو چپکا کے مارا اور آقا نے فرمایا نعم ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا, لیکن تم اپنی طرح جو تمہارے ساتھ شیطان پیدا ہوا اس کی طرح اس کو مت سمجھنا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمْ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. جو شیطان میرے ساتھ پیدا ہوا اللہ نے مدد فرمائی, وہ شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے, وہ صرف بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے. کہا سب کا شیطان اس کو ورغلا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بولے اس کی روح بھٹک رہی ہے. ارے بابا روح کاہے بھٹکے گی یار, روح اٹکتی بھٹکتی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ روح اٹکتی بھٹکتی, سب لوگ بولو روح اٹکتی بھٹکتی. تو پھر کہا وہ کون ہے؟ وہ بولتا ہے میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو کہنا وہی شیطان ہے جو ساتھ میں پیدا ہوا تھا. تو سب کا شیطان سدھرتا نہیں, بگاڑ دیتا. مصطفیٰ کے ساتھ جو شیطان بھی پیدا ہوا مصطفیٰ کی سنگت کی برکت ہے, مصطفیٰ کی رفاقت کی برکت ہے, اللہ نے اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ مصطفیٰ کی سنگت کی برکت ہے. جب شیطان ایمان لا سکتا ہے, سدھر سکتا ہے, تو اب سوچو مصطفیٰ کی سنگت کتنی پیاری ہے. اسی لیے صحابہ کو مصطفیٰ نے معمولی نہیں رکھا بلکہ ہدایت کا ستارہ بنا دیا. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ تو شیطان کا ایک حملہ اندر سے ہوتا ہے, یہ والا حملہ ہوا ہے نا. ایک اور حملہ کا ابلیس کا, ابلیس جب اللہ تعالی نے بھگایا نکل تو کہا مولا موقع دے, مجھے مہلت دے. ٹھیک ہے جا, مہلت مل گئی. قرآن نے کہا ہے, کئی جگہ کہا ہے ابلیس کو مہلت ملی. جب ابلیس کو مہلت ملی تو اللہ تعالی نے فرمایا تجھے موقع تو دیا جا رہا ہے, لیکن سن لے میرے مخلص بندوں پر, میرے چنے ہوئے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا جو چنا ہوگا اس پہ بس نہیں چلے گا. کہا اللہ کے چنے ہوئے بہت سارے ہیں. کہا شروعات یہیں سے کرتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے جیلانی میاں ہیں, اللہ کے چنے ہوئے سرکار تاج الشریعہ ہے, اللہ کے چنے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت ہے, اللہ کے چنے ہوئے غریب نواز ہے, اللہ کے چنے ہوئے غوث پاک ہے, اللہ کے چنے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اللہ کے چنے ہوئے حسنین کریمین ہے, اللہ کے چنے ہوئے مولائے کائنات ہے, اللہ کے چنے ہوئے حضرت عثمان غنی ہے, اللہ کے چنے ہوئے حضرت عمر فاروق ہے, اللہ کے چنے ہوئے ابو بکر ہے. غرض کی اللہ کے چنے ہوئے ہمارے مصطفیٰ بھی ہیں. حق ہے, حق ہے. مصطفیٰ کے معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی کیا؟ چنا ہوا. اتنی ساری مخلوق میں اللہ نے جب چنا تو ولیوں کو چنا, ولیوں میں جب اللہ نے چنا تو نبیوں کو چنا, نبیوں میں جب اللہ نے چنا تو رسولوں کو چنا, رسولوں میں چنا تو مرسل کو چنا, اور جب مرسل میں چنا تو ایک مصطفیٰ کو چنا ہے. تو میرا نبی تو ایک مصطفیٰ. اسی لیے تو آتے جبرائیل ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں ہے تو یہ طبیعت فریش ہوئی کی بور ہو رہی ہے. اگر فریش ہوئی تو ایک بار آؤ سبحان اللہ بولو نا یار. ایک حدیث میں اکثر سناتا ہوں, سنو. وہ دیکھے ہوگے ایک پینٹ کوٹ پہن کے آتا تھا پہلے, عجیب سی ٹوپی لگاتا تھا, پاگل ہاں نالائق اس کو بولتے تھے, ہے نا. ہاں تو جو کر بولو, چاہے جو بولو, ہے نا, اداری بولو, مداری بولو, جو چاہے وہ بولو, صحیح ہے نا. تو وہ تالی بجواتا تھا, تو پینٹ شرٹ بڑی بڑی داڑھی, تالی بجاتے تھے وہ لوگ. میں بولتا ہوں پاگل, تالی بجانا مردوں کا کام نہیں ہے, تالی بجانا مردوں کا کام نہیں. بخاری کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. آقا فرماتے تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے, سبحان اللہ بولنا ہم مردوں کی شان ہے. تو سنی اپنی مردانگی کا اظہار کرتا ہے, اس لیے کیا بولتا ہے. ہاں جی.
تو شیطان کا بس مصطفیٰ پہ نہیں چلا تو چنے ہوئے. ترمذی کی حدیث پاک, ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوری دنیا کو دیکھا, پوری دنیا میں سب سے افضل مجھے عرب والے نظر آئے. عربوں کو جب میں نے دیکھا تو اس میں ہاشم کو دیکھا تو قریش کو دیکھا, قریش کو دیکھا تو ہاشم, اور ہاشمیوں میں دیکھا تو آپ سب سے افضل نظر آئے, سب سے افضل آپ نظر آئے. اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں, یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. تو شیطان کا بس مصطفیٰ پہ نہیں چلتا. کہا جب بس نہیں چلتا تو بدکاری بھی نہیں, کیونکہ بدکاری ہمیشہ شیطان کے حملے سے ہے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا نارمل, جب آدمی نارمل ہو جائے تب آقا نے فرمایا النکاح من سنتی, جب نارمل حالت آ جائے تو نکاح کرنا سنت ہے. یہی آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ کبھی کبھی نکاح کرنا جرم بھی ہے. آپ کہیں اللہ اللہ یہ بھی ہے کیا, نکاح کرنا جرم بھی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیسے؟ کہا نکاح کرنا جرم ہے. ایک عورت کا حق ہوتا ہے جس حق کو صرف شوہر ادا کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں آج کی قوم بڑی سمجھدار ہے. ایک ایسا حق ہوتا ہے جس حق کو کون ادا کرتا ہے؟ صرف شوہر. سمجھ میں آیا؟ اگر حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے مرد تو اب نکاح کرنا جرم ہے, اس کے لیے جرم ہے. اگر کر لیا تو شریعت کے اعتبار سے مجرم ہے وہ, اس لیے کہ فتنے کا دروازہ کھلے گا, برائیاں شباب پہ آئیں گی, پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسے آدمی کو نکاح کرنا جرم ہے. نکاح کرنا مکروہ بھی ہے. باہر شریعت کھولنا کل مکروہ بھی ہے. کہا کب ہے نکاح کرنا مکروہ؟ کہا ایک صورت آتی ہے, آدمی تو ہے ہٹا کٹا ایک دم پہلوان, خوب جاتا ہے, صبح صبح دوڑ لگاتا ہے, ورزش کرتا ہے, طاقت تو خوب ہے, لیکن بڑا بھمٹا ہے, کچھ کماتا نہیں ہے, کچھ کماتا نہیں, خالی گھومتا رہتا ہے, خالی باپ کے اوپر بوجھ بنا ہے, ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے, گھر والوں پہ بوجھ بنا ہے, کچھ کماتا نہیں ہے. تو کہا بیوی کا تو حق ادا کر لے گا. ابے بولے کھلائے گا کیا؟ بولے کچھ نہیں کھلا سکتا, خود باپ کے اوپر بوجھ بنا بیٹھا ہوں, میں گھر والوں پہ بوجھ ہوں. تو کہا ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے, کرے گا تو گناہ کرے گا. تو کہا برائی تو ہو جائے گی نا. تو میرے نبی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آقا فرماتے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. آقا فرماتے ہیں ایسا نوجوان جو کما نہیں رہا ہے لیکن طاقت ہے اس کے اندر حق ادا کرنے کی, لیکن کھلا نہیں سکتا, تو حضور نے فرمایا وہ روزہ رکھے, اس لیے کہ روزہ آدمی کی خواہشات کو مار دیا کرتا ہے, سبحان اللہ, آدمی کی خواہشات کو ختم کر دیا کرتا ہے. سمجھ میں آگے یہ ہے نکاح. اب نکاح میں خرچ کتنے ہیں؟ اب ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ خرچ کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں. بچی پیدا ہوتی ہے تو فکس ڈپوزٹ, تو کون ڈپوزٹ, کیا کیا کرنے لگتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ بچی کے اوپر ایک بھی خرچ شریعت نے نہیں رکھا ہے. ہم چاہیں تو معاشرہ بدل سکتے ہیں. اور آج کے بیان میں مجھے ایک ہی سفید داڑھی نظر آ رہی بس, وہ بابا کی ہمارے, اللہ ان کی سفید داڑھی کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور نے فرمایا جس کی 20 داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. یہاں تو داڑھی ہی نہیں, سفیدی کہاں سے آئے؟ یہ تو داڑھی ہی نہیں. پھر بولے مولانا صاحب داڑھی رکھ لیں گے تو نکاح نہیں ہوگا, بیوی نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں کیا گندی سوچ ہے یار, کیا ہم لوگ کمارے رہ گئے؟ ہم لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی, کل مولانا کی بارات ہے کہ نہیں ہے؟ تو داڑھی نہیں ہے کیا؟ تو داڑھی رکاوٹ نہیں ہے. دیکھو آقا کی داڑھی بھی ہے, لیکن مصطفیٰ کی ایسی داڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی نکاح نہیں بلکہ 11 نکاح فرمائے ہیں. تو یہ مت بولنا کہ داڑھی نکاح سے رکاوٹ ہے, داڑھی کی وجہ سے محترمہ نہیں ملتی. میں کہتا ہوں داڑھی کی وجہ سے اچھی محترمہ ملتی, اچھی بیوی ملتی ہیں, دنیا دار نہیں ملتی ہیں. کہا غوث پاک کی داڑھی رہیں گے نہ, کہا غوث پاک کی داڑھی نمونہ ہے لوگوں کے لیے. غوث پاک نے ایک نہیں 4 نکاح فرمائے ہیں, کئی نواز نے 2 نکاح فرمائے. لو بابا اب مت بولنا کہ داڑھی رکاوٹ ہے. بولیں گے ہے, بولو بولیں گے.
ہاں بتا دینا جو بولے نہیں ابھی مت رکھو داڑھی، رکھ لو گے تو نکاح نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، بول دینا یہ سوچ گندی ہے تمہاری۔ ہم لوگ جو ہے نا حضور کے غلام ہیں، مصطفیٰ نے داڑھی رکھ کر کے نکاح فرمایا ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اب شادی کے موقع پر ہمارے یہاں رسمیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور رسموں کے ساتھ ساتھ خرچ کا معاملہ، 2-3 رسموں پہ نشاندہی کروں اور خرچ کے تعلق سے بتاؤں۔ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ میں بار بار جان بوجھ کے بول رہا ہوں کیونکہ 12:30 ہو رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، سننے کے موڈ میں سبحان اللہ بولو تو، اور زور سے بولو تو۔ ارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ، آپ تو کھیت میں جاتے ہیں کیلے کا باغ لگائیں گے نا، آم کا باغ لگائیں گے، جام کا باغ لگائیں گے، سننے سبحان اللہ بول بول کر سبحان اللہ کا باغ لگا ڈالتا ہے، وہ بھی دنیا میں نہیں جنت میں لگا ڈالتا ہے۔ بول کے بتاؤ تو ایک بار اور، بولنے میں فائدہ ہے، بولنے میں فائدہ ہے جی۔ تو کہا بہت ساری رسمیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں اور خرچے بھی ہیں۔ کہا 2 رسموں پہ نشاندہی پہلے کروں میں۔ ایک رسم ہمارے یہاں ہلدی کھیلنا، شاید لوہارا میں بند ہو گیا اسی لیے یہ پروگرام ہے نا، ورنہ آج کے دن تو نہ جانے کتنے تماشے ہوتے، اتنے تماشے، خدا کا شکر ہے بند ہو گیا، لیکن سمجھائیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اسلام میں ہولی کا تصور ہے کیا؟ اللہ نے سب سے پیارا چہرہ بنایا ہے نا۔ ایک بزرگ کے ساتھ ایک نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان نے کہا حضرت شطرنج کو دیکھو، ایک بالش کا ہوتا ہے، جب کھیل کھیلتے ہیں لوگ تو نیا کھیل ہوتا ہے، نیا گیم ہوتا ہے، پرانا نہیں ہوتا، بڑی حیرانی ہوتی ہے اس پہ۔ تو نے فرمایا تو شطرنج پہ حیران ہے؟ ارے میرے مولا کی قدرت دیکھ، تو جہاں جائے گا جتنے انسان نظر آئیں گے سب نیا چہرہ لے کر کے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بالش میں اپنی قدرت کا کیسا نمونہ پیش فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا چہرہ بڑا پیارا ہے، اسی لیے حضور نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا، مت مارو چہرے پر۔ لیکن اب بتاؤ اسی چہرے کو بگاڑا جا رہا ہے ہلدی کے نام پہ۔ اب بگاڑنے والے کون ہیں؟ یہ بہنوئی آیا سالی سے مذاق کر رہا ہے، دیور بھابھی سے مذاق کر رہا ہے۔ یار یہ کہاں کا مذاق ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، تو ہم دنیا کے سسٹم کو نہیں جانتے، ہم تو اسی قانون کو مانتے ہیں جس قانون کو اللہ نے اتارا، مصطفیٰ نے پھیلایا ہے، اللہ نے اتارا، رسول اللہ نے پھیلایا، ہم اسی قانون کو ماننے والے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم ہوا؟ ہم کہیں گے کہاں پڑھتے ہو آپ؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا آپ نے بتا دیا ہم اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی مانتے ہیں، کیونکہ ایمان اللہ پر ہے، رسول اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہا دیور بھابھی سے مذاق کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا؟ کر سکتا؟ کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دیور بھی نہیں کر سکتا، جیٹ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ عورت اپنے جیٹ سے بھی پردہ کرے، دیور سے بھی پردہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیور اپنی بھابھی کے لیے کیا مقام رکھتا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے الحم و الموت، دیور موت ہے، موت۔ یا عورتیں مرنے سے بہت ڈرتی ہیں، کیونکہ معلوم ہے نماز کے ٹائم پہ تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہم، نماز کے ٹائم پہ تو کھانا پکا رہے تھے ہم، نماز کے ٹائم پہ تو جھاڑو دے رہے تھے ہم۔ ارے سب کرو لیکن نماز بھی پڑھو، اس لیے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرمائے گا، سوال ہوں گے، عذاب کا معاملہ ہوگا، تو وہاں پر نماز آ کے کھڑی ہوگی اور کہے گی جیسے دنیا میں اس نے میری حفاظت کی، آج قبر میں میں حفاظت کر رہی ہوں۔ روح المعانی کی پوری عبارت موجود ہے اس پر جی۔ تو دیور بھابھی کے لیے موت کا مقام رکھتا ہے۔ تو ہلدی کھیلنا یہ چہرہ بگاڑنا ہے۔ ان کی ہولی اور ہماری ہلدی میں کیا فرق رہ گیا؟ بے حیائی ہے، بے حیائی، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ہم نے ہلدی کھیل کر کے حیا کو بیچ ڈالا، تو بتاؤ ایمان کا حصہ بکا کہ نہیں بکا؟ ایمان برباد ہوا کہ نہیں برباد ہوا؟ لیکن مسلمان ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ مولانا صاحب کا کام ہے، آئیں گے بیان کریں گے، ہم 2-4 لوگ بیٹھ کے سن لیں گے، دعا ہو جائے گی اور بولیں گے بھائی ماشاءاللہ اچھا پیغام گیا۔ کہا پیغام تو اچھا گیا، عمل کتنا ہوا یہ بتاؤ۔ کھانا پکانا اصل ہے کہ کھانا کھانا اصل ہے؟ بولیے، ارے زور سے بولیے، پکانا اصل ہے کہ کھانا؟ یہ ٹینشن میں آ گئے۔
کھانا پکانا ہے اصل کہ کھانا؟ ارے بہت سارے کھانے پکتے ہیں لیکن ہم کھاتے نہیں. کھانا اصل ہے نا؟ کہا کھانا اصل ہے. تو کہا کھانا پک رہا ہے, نہیں ملا تو کیا مطلب نکلا پکنے کا؟ کہا بیان کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیان بہت سارے ہوتے ہیں, بیان کا مطلب ہے عمل کرنا. اگر عمل نہیں ہے تو بیان کا مطلب کیا ہے؟ بیان کا کوئی مطلب نہیں ہے. روز جمعہ کو بھی بیان سنتے, ہمارے جمعہ کو بیان سنتے, جب موقع آتا تب سنتے. یوٹیوب پر بھی یوٹیوبروں کو سنتے رہتے جو ایکٹنگ کرتے رہتے, آ کے سنتے تو بہت سارے ہیں ہم لوگ, لیکن عمل کتنا ہو رہا سوال اس پہ ہے. ابھی کسی سے پوچھا جائے خالی, اچھا ایک بات بتائیے, نماز کے واجبات کتنے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے. نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ کہا نماز پڑھ لو کام ہو جاتا اپنا, اٹھک مارے دن 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 پڑے بھاگے. وہ بھی 2 رکعتی لوگ تو اللہ خیر کرے. تو ہلدی کھیلنا چہرے کو بگاڑنا ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک رسم اور چلتی ہے ہمارے یہاں, مہندی لگانا. دولہے صاحب مہندی لگائے رہتے ہیں. میں تو اس پہ اکثر بیان کرتا, بہت کھچا کر کے بابا لوگوں کی تو ایسی تیسی کر دیتا. کچھ بابا لوگ چلتے نا بڑے بڑے بال والے, پیٹ تک بال رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ارے رکھتے کہ نہیں رکھتے یار؟ رکھتے نا. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے وہ؟ نہیں. ابے بال بڑے رکھنے سے کوئی ولی ہوتا ہے کیا؟ اگر کوئی بال بڑے رکھنے سے ولی ہوتا تو آپ کے گھر کی عورتیں پہلے ولیہ ہوتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کے بال کتنے بڑے بڑے ہوتے, عورتیں تو پہلے ولیہ ہوتی کیونکہ بال ان کے تو اور بڑے بڑے ہیں. یہاں تو بال جتنے بڑے ہو جائیں ولایت اتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو گھر میں جو ہے نا بچے جائیں اماں کا ہاتھ چومیں اور کہیں آپ تو ولیہ ہو گئی. کہا کیا ہوگا؟ بال بڑے بڑے ہیں. تو بال بڑے ہونے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اور ایسے کچھ بابا جی آتے ہیں, 1 انگوٹھی 2 انگوٹھی 3 انگوٹھی 4 5 کئی انگوٹھی پہن رکھتے ہیں نا. ایک بار مسئلہ پوچھا گیا مجھ سے, مولانا صاحب مرد کے لیے کتنی انگوٹھیاں ہیں؟ تو میں نے کہا مرد کا مسئلہ ہے, مرد کا مسئلہ سن لیجئے. مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ چاندی کی 1 انگوٹھی, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم, وہ بھی 1 نگ والی. سمجھ میں آیا؟ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم 1 نگ والی, مرد کے لیے یہی انگوٹھی جائز ہے. اور جو مرد نہ ہو تو جتنی چاہے انگوٹھی پہن لیں. نہیں سمجھے؟ جو مرد نہ ہو تو جتنی چاہے انگوٹھی پہنے, 10 انگلیوں میں, ہاتھ کے 10 پاؤں میں, جتنی چاہے پہن لے. اب تو مرد لوگ جو ہے کانوں میں پہن رہے ہیں. معلوم نہیں ماں باپ کتنے ٹینشن میں ہوں گے کہ لڑکا پیدا ہوا تھا, ہم بڑے خوش تھے, یہ تو کان میں پہن کے کچھ اور بتا رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کان میں پہن کے کچھ اور بتا رہا ہے. ماں باپ ٹینشن میں ہوں گے, یہ کیا بچے کا معاملہ ہو گیا یار, ہم تو سمجھ رہے تھے لڑکا ہوا ہے, یہ تو کچھ اور بن رہا ہے. ہاتھ میں پہننے پہلے چوڑیاں دکھاتے تھے, ایسے خالی اگر چوڑیاں دکھا دو مردانگی للکارتا ہے, میری مردانگی کو للکارتا ہے. لیکن ابھی آپ شوق سے کڑا پہن رہا ہے. ابا بھی کنفیوز ہے, یہ کیا پہنا ہے کہ کڑا پہنا ہے؟ ابھی تو لڑکیوں کا ہے. اچھا داڑھی والا کچھ اور ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ سب تماشے چل رہے ہیں. انگوٹھیاں پہننے سے کوئی ولی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو کل مولانا صاحب کی اہلیہ جب رخصتی ہوگی تو زیور پہنے ہوں گی, تو گھر والوں کو بولنا آپ دلہن لینے نہیں جا رہے ہیں, ولیہ کو لینے جا رہے ہیں. بہت انگوٹھیاں ہیں, انگوٹھیاں پہننے سے کوئی ولی ہوتا؟ تو ایسے ہی مہندی لگانے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. دولہے صاحب سے بولے مہندی کیوں لگائے؟ تو بولے بھابھی نے لگا دیا. ابے کیا جھٹا آدمی ہے, یہاں تو پانی کا ایک قطرہ گر جائے آدمی سوتا ہوا جاگ جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ مالک کے ساتھ سو رہا تھا کہ جاگا ہی نہیں, پوری مہندی لگ گئی. اس کا مطلب یہ جاگ رہا تھا, سویا نہیں تھا. کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بستی بستی کریا کریا مسلکی اعلی حضرت علی بھائی حضور سکیمیہ عطائے سرکار حافظ ملت. ویسے میں نعرے اکثر روک دیتا ہوں, لیکن ابھی لگوایا, جان تو لگا دو, اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ منہ نہ کھلنے پائے. منہ کھلا تو بیان بند, کیونکہ بیان کھانے کی چیز ہے کہ سننے کی؟ بولا نا یار, ہاں زور سے. ہاں ماشاءاللہ جی. ویسے موبائل میں آپ لگے جگتے رہتے ہیں, آج موبائل میں مت جگو, آج بیان میں جگتے رہو. ہاں حضور نے فرمایا رات کے ایک حصے میں کچھ دیر مسئلے سیکھ لینا,
پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو مہندی لگانا، مرد اگر مہندی لگائے تو کیا مسئلہ ہے؟ حدیث سنیں، شعب الایمان کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک نوجوان، اس نے ہاتھ پاؤں میں خوب مہندی لگا لی، خوب مہندی لگائی. حضور کے پاس اس کو پکڑ کے لایا گیا، ٹانگی ٹولا کر کے لاتے ہیں نا، پکڑ کے لایا گیا. آقا علیہ السلام سے کہا گیا ھذا الرجل یتشبہ بالنساء، یہ آدمی عورتوں کی طرح بنتا ہے، ہاتھ پاؤں میں مہندیاں لگاتا ہے. اور آج کے نوجوانوں کے حساب سے کہا جائے تو بریسلٹ پہنتا ہے، کان میں بالیاں پہنتا ہے، اب تو ناک میں پہننے کی دیر ہے، عورتوں کی طرح بنتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال دو. ہم داڑھی چھلا کر کے، نماز چھوڑ کر کے دعا کرتے ہیں اللہ مدینے میں موت عطا فرما، شریعت کی خلاف ورزی کر کے دعا کرتے ہیں اللہ مدینے میں موت عطا فرما. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ نکالو اس کو مدینے سے. اس کا احساس ابھی نہیں ہو رہا، روزے محشر ہوگا. اگر آقا فرما دے نکالو اس کو شفاعت سے میری، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، یہ جنت میں جانے کا حکم اس کو کس نے دے دیا، نکالو اس کو یہاں سے، تو کیا محسوس ہوگا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی درد اور تکلیف کا باعث بنتا ہے، اب بھی میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا رہنے دو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، کم سے کم آتا ہے میرے پیچھے نماز تو پڑھ لیتا ہے. زور سے تو بولو یار، نماز نے دنیا میں گردن کٹنے سے بچا لیا، تو جو نماز دنیا میں گردن کٹنے سے بچا رہی ہے وہ قبر میں بھی انشاءاللہ بچائے گی، روز محشر بھی بچائے گی. سمجھے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے مدینے سے بھگایا. لوگ بڑے شوق سے مہندی لگا رہے ہیں، تو ذرا تصور کر لینا کہ آقا نے مدینے سے بھگایا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ خوب کمائیں، سوچے کہ مدینہ میں حاضری کے لیے جاؤں اور آقا کہا چل چل چل، اس کو مدینے سے بھگایا تو آ ہی نہیں سکتا میرے یہاں. یہ تو شادی کی رسموں کے تعلق سے بات. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیمو کاٹنا، یہ کاٹنا، وہ کاٹنا، عجب عجب تماشا ہوتا رہتا ہے. ایسی ایسی رسمیں ہوتی کہ شرم آتی ہے مسلمانوں کو. ہونا کیا چاہیے؟ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیے. آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیے. حدیث میں آیا وہ لیمو کاٹتے ہیں، سمجھتے ہیں لیمو کاٹ دو تو شیطان نہیں آئے گا. کچھ جگہ دیکھنے میں آیا انڈا پھینک دیا جاتا ہے، گاڑی چڑھ کے جاتی ہے، کہا شیطان نہیں آئے گا. اب انڈے سے ڈرتا ہے کیا تمہارا شیطان؟ اگر ڈرتا ہے تو انڈے والے کی دکان پہ آئے گا ہی نہیں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن انڈا والا بھی پریشان رہتا ہے، وہ تو مولانا سے بولتا ہے بندش کر دو. شیطان کہاں نہیں آتا؟ حضور سے پوچھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں اس کے شیطان کھڑا ہوتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر وہ پڑھ لیتا ہے، آقا فرماتے گھر سے پڑھ کے نکل رہا ہے تو شیطان کبھی اس کے راستے میں آ کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، کبھی نہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو دولہے میاں نکلے، اب وہ چھورا لے کے نکل رہے ہیں، لوہا لے کر کے. ادھر ماحول ہے کہ نہیں ہے نا؟ لوہا لے کر کے بولے لوہا رکھو ورنہ شیطان آ جائے گا. لوہے سے ڈرتا ہے کیا؟ تمہاری ٹو ویلر جو ہے موٹر سائیکل وہ لوہے کی نہیں ہے کیا؟ تو یہ چھورا سے ڈرے گا کیا؟ وہ موٹر سائیکل بڑا لوہا ہے، اس سے تو نہیں ڈر رہا، چھورا سے کیا ڈرے گا؟ غلط بول رہا کیا میں؟ ارے یار اتنا بڑا لوہا ہے، اس سے نہیں ڈرا، چھورے سے ڈر جائے گا. اچھا وہ ڈرتا ہوگا مولانا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہ کر لیں. میرے بابا ایسا نہیں ہے، شیطان ڈرتا ہوتا نہیں ہے لوہے پہ سے. اگر ڈرتا تو جہاں لوہا ہوتا شیطان آتا ہی نہیں. لیکن دیکھنے میں آیا گھروں میں لوہا ہوتا ہے، پتھرے ہوتے ہیں، پھر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے. تو کہا شیطان شیطان سے کیسے بچا جائے؟ کہا ایک ہی طریقہ ہے جو طریقہ ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے. ہمارے نبی نے عطا فرمایا. کیا پڑھ کے نکلنے کا؟ بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھو، شیطان کبھی راستے میں نہیں آتا. اب دلہن رخصتی ہوتی ہے جب دلہن تو گھر آتی ہے تو پہلے ہی دروازہ بند کر دیتے، لو بند کر دو، تمہارے لیے دروازہ بند. ارے یار کائے کے لیے بند کر رہے ہیں؟
وہ رسم ہم لوگوں نے بگاڑ ڈالی ہے، بگاڑ ڈالی. وہ معاملہ کیا تھا میں سناتا ہوں روایت. ہوا کیا تھا، آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، جب نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد ان کے پاس گھر نہیں تھا، خود کا اپنا گھر نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے تھے. نکاح ہوا تو گھر بھی نہیں تھا، نکاح ہو گیا، اب علی اور فاطمہ کہاں رہے؟ تو ایک صحابی ان کا نام ہے نعمان بن حارثہ. کیا نام ہے؟ 2-3 بار بولو، زور سے بولو، اور زور سے یار. اتنی زور سے میں بول رہا ہوں، میں نہیں تھک رہا ہوں، تھک جا رہے، زور سے بولو یار. ہاں یہ اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نعمان بن حارثہ آئے حضور کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی اور فاطمہ کا نکاح ہو گیا، کہاں رہیں گے یہ لوگ؟ میرا گھر خالی ہے، میں اپنے خالی گھر کو تحفے کے طور پر علی اور فاطمہ کو دے رہا ہوں. تحفے کے طور پہ دے دیا، گفٹ کر دیا. اتنا بڑا تحفہ شادی کے موقع پر، پورا گھر دے دیا. تو حضور نے فرمایا علی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ رکنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں. تو حضرت علی حضرت فاطمہ دروازے پہ ٹھہرے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگایا اور منگانے کے بعد آقا علیہ السلام نے یاسین شریف کی تلاوت کی. بولو سبحان اللہ. یاسین شریف جو قرآن کا دل ہے، وہ یاسین کہ جس کو مصطفیٰ نے ہجرت کی رات پڑھ کر کے کنکریوں پہ دب کر دیا، اور ان کنکریوں کو جب کفار کی طرف پھینکا ہے تو کفار آنکھ رکھنے کے باوجود نابینا ہو گئے، کچھ نہیں نظر آیا، مصطفیٰ تشریف لے گئے. تو آقا علیہ السلام نے کہا دروازے پہ رکنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں. دروازے پہ دونوں رک گئے. آقا علیہ السلام تشریف لائے، پیالے میں پانی منگایا، یاسین شریف کی تلاوت کی. کرتے ہو یاسین کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو تو کیا کرو. کچھ صورتیں وہ جن کو کمپلسری پڑھو، رات میں سورہ ملک پڑھو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آپ کہیں گے مولانا صاحب سورہ ملک کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہماری زبان سے، ہماری طرف سے مت سننا، اگر سننا تو مصطفیٰ کی طرف سے سن لینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ ملک روزانہ رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا. اور کاروبار جس کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہے تو وہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے. کیا پڑھے؟ سورہ زور سے بولو، کون سی؟ سورہ واقعہ. اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، سننے کے لیے محلہ تیار. ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن ہیں صحابیوں میں سے. حضور کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے حضور کے بعد. عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. سبحان اللہ. حضور ان سے قرآن سنتے تھے، اتنا شاندار وہ قرآن پڑھتے تھے. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا عبداللہ تم کو میرے گھر آنے میں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عبداللہ ابن مسعود تمہاری والدہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. حضور نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کو، ان کی والدہ کو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو بیمار ہو گئے، بہت بیمار تھے، بہت بیمار تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے. تو حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد فرمایا اتشتکی، کیا تم کو کوئی شکایت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ذنوبی، ہاں مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے. پھر فرمایا تو عثمان نے اتشتہی، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ کہا ہاں رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا میں کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کہا ڈاکٹر تو وہ ہے جو حقیقت پر شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی. تو کہا کیا کچھ وظیفہ مقرر کر دو؟ کہا وظیفے کی مجھے ضرورت نہیں. ارے کہا تمہارے یہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹیوں کے کام آئے گا. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو میری بیٹیاں محتاج ہو جائیں گی؟ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دے رکھا ہے وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں.
کہا سورہ واقعہ کی تلاوت مطلب کہا حضور نے فرمایا جو روزانہ رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے نجات عطا فرما دے گا. ہے نا؟ بابا جی سے جاتے وظیفہ دے دیجئے کاروبار میں برکت ہو جائے, وظیفہ دے دیجئے کھیت میں برکت ہو جائے, وظیفہ دے دیجئے یہ ہو جائے. میں کہتا ہوں بابا کا وظیفہ کام کرے ضروری نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ نے جو وظیفہ دیا ہے وہ حقیقت میں کام کرنے والا. سورہ واقعہ کی تلاوت کریں آپ, وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بہرحال تو یاسین شریف کی تلاوت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگایا, منگانے کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کی. حضور چاہتے تو تلاوت نہیں کرتے تلاوت. آقا چاہتے تو اپنا لعاب ڈال دیتے, یہی شفا کے لیے کافی تھا, یہی برکت کے لیے کافی تھا. اگر نہیں اس کا اندازہ ہوتا تو اس وقت لگائیے جب میرے نبی کا بچپن ہے اور آقا علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں. اب اس زمانے میں ڈاکٹر وغیرہ تلاش کرنے بڑی مشکل سے ملتے تھے, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں بیمار آتے, پیالے میں پانی لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کے قدم کو اس پیالے میں ڈال دیتی, قدم کو نکال لیتی, جو غسالہ ہے دھون ہے اس کو پلایا جاتا, بیمار کو اللہ شفا عطا فرما دیتا, بیماروں کو شفا مل جاتا. تو گردی لگ گئی, جس کو دیکھو وہ چلا آ رہا ہے, جس کو دیکھو وہ چلا آ رہا ہے, گردی لگ گئی, بڑی بھیڑ ہو گئی, بڑا رش ہو گیا, کراؤڈ زیادہ جب ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گڑھا کھودا, اس میں پانی بھر دیا, مصطفیٰ کے قدم کو ڈالا, نکال لیا. اب اگر کوئی بیمار آتا تو فرماتی جاؤ اس گڑھے سے پانی لے لو, وہ پانی لیتا پیتا, اللہ اسے شفا عطا فرماتا. امام احمد رضا خان نے برجستہ کہا جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب ڈال دیتے یا اپنے قدم کو خالی ڈالتے, یہی برکت کے لیے کافی تھا. آقا علیہ السلام نے یاسین کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ بولیں گے بیٹی کو جہیز میں سب نہیں دے پایا تو کم سے کم قرآن تو دے دو. ارے قرآن دینا کمال نہیں ہے, قرآن پڑھنا کمال ہے. قرآن دینا کمال نہیں ہے, دے دیتے ہیں آپ, رکھ دیتی ہے بچی, کتنے بار پڑھی اس نے. تو آقا علیہ السلام نے بتایا شادی کے موقع پر کہ شادی کے موقع پر گانا یہ بیکار کی چیزیں ہیں, بکواس کرنا یہ بیکار کی چیزیں ہیں. اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہو زندگی میں برکت کے لیے تو کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کرو. تو آقا علیہ السلام نے یاسین شریف کی تلاوت کی, دم کیا, اور دم کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے سینے پہ چھڑکا, پورے بدن پہ, پھر پیٹھ پہ چھڑکا, پھر حضرت علی کے پیٹھ پہ چھڑکا, بدن پہ چھڑکا, اور فرمایا بسم اللہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. زور سے آپ بسم اللہ کر کے داخل ہو جاؤ. دلہن کو کتنے بار لوگ بسم اللہ کرا کے گھر میں داخل کرتے ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے تو بڑی دعائیں ہوتی ہیں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا, امام صاحب دعا کر دیجئے آ کے. میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا, امام صاحب دعا کر دیجئے. میں اجمیر جا رہا, دعا کر دیجئے. ارے بابا اجمیر جا رہے وہاں تو برکت ہی برکت ہے, بغداد جا رہے وہاں تو برکت ہی برکت ہے, مدینہ جا رہے وہاں تو برکت ہی برکت ہے, مکہ جا رہے وہاں برکت ہی برکت ہے. وہاں سے زیادہ یہاں دعا کی ضرورت ہے کہ جب لڑکی آئی ہے تو ماحول اچھا بن جائے, اس کے لیے دعا کرو, اللہ برکتیں عطا فرماتا. لیکن نہیں بابا وہاں پہ دعا کون کرے, لڑکی کا داخلہ ہو رہا ہے تو دولہا بھی ساتھ میں ہو, دونوں وہیں پہ دعا کریں, وہیں پہ دعا کریں. دیکھیں اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے, کیسا کرم فرماتا ہے. یہ سب اس لیے کہ کل موہن صاحب کا نکاح کے لیے سب عمل ہو سکتا ہے اور ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے. دیں گے, سپورٹ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں لگ رہا ہے زیادہ تھک گئے, میں ختم کر دوں کیا؟ نہیں بول رہے ختم. اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں تو آپ کا سبحان اللہ بتائے گا, نہیں سننے کے موڈ میں تو بھی سبحان اللہ بتائے گا. بول کے بتائیے تو ماشاءاللہ. سننے کے موڈ میں ہو مطلب زور سے بولے مطلب موڈ میں ہے. پھر ایک بار بتاؤ, اور سلو بولے موڈ میں نہیں ہے, بول کے بتاؤ. آواز سلو ہو گئی, مطلب کوئی لوگ چاہنے کہ ختم کر دیا جائے. ختم کر دوں؟ میرے پاس دیکھو نکاح کے تعلق سے مواد اتنا ہے, آپ فجر تک سنو گے, میں فجر تک سنا ڈالوں گا. میں رٹو توتا آدمی نہیں ہوں, بس مطالعہ کرتا ہوں اور حضور تاج الشریعہ کا فیضان بس ملتا رہتا ہے. واللہ بتا رہا ہوں, سرکاروں کا فیضان ملتا ہے, خاص طور سے مرشد کا اور حضور حافظ ملت کا. جو حافظ ملت کے ہاسٹل وہاں مدرسے میں لے کر جو دال چاول کھائے, آج وہ دال چاول کی برکت ہے کہ ان دال چاول نے بہت کچھ دے دیا ہے نا. تو مدرسے کے دال چاول میں بڑا کمال ہوتا ہے. اس کمال کو جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے.
समझ में आया जी? तो होना यही चाहिए कि अच्छा माहौल बनाया जाए, एक अच्छा माहौल बने। लड़की का दाखिला हो तो वहां पर क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर में दाखिल हो। पहले एंट्री से पहले यासीन की तिलावत हो। किसकी तिलावत हो? किसकी? यासीन शरीफ की तिलावत हो। पानी पे दम करके छिड़काव हो, नहीं होता तो कम से कम दम कर दिया जाए। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हो और जैसे ही दाखिला फौरन दुआ चालू हो जाए। क्या चालू हो जाए? दुआ। अब आने वाली जिंदगी खुशहाल रहे, इसके लिए क्या करेंगे आप? क्या सूरत हो सकती है? तो बस खाली 2 फार्मूले। पहला फार्मूला ये कि आप दूल्हा लोग बनते हैं तो नमाज शुक्राना पढ़ते हैं कि अल्लाह ने ये दिन दिखाया, दूल्हा बन गया। मैं कहता हूं जैसे आप शुक्राना पढ़ते हो वैसे नमाज हाजत भी पढ़ो। जाओ 2 रकात या 4 रकात नमाज हाजत पढ़ो, इस नियत से कि आने वाली जिंदगी खुशहाल हो जाए, आने वाली जिंदगी खुशहाल हो जाए। लड़की भी तो 2 रकात या 4 रकात नमाज हाजत पढ़े, खाली बैठी इधर उधर बातें मत करती रहे। दूल्हे साहब खाली घूमते ना रहे, नमाज हाजत पढ़े। एक हदीस पाक में आते हुज़ैफ़तुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा नमाज हाजत जिस नियत से पढ़ता है अल्लाह ताला उस नियत में उसे कामयाबी अता फरमा देता है। तो आने वाली जिंदगी खुशहाल हो इसलिए नमाज हाजत तो पढ़िए आप। एक और फार्मूला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी नमाज? जोर से, हाँ, नमाज हाजत। दूसरा फार्मूला हदीस पाक में सुनने दारमी के अंदर है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो यासीन शरीफ जिस नियत से पढ़ेगा अल्लाह ताला उस नियत में उसे कामयाबी अता फरमाएगा। आने वाली जिंदगी खुशहाल हो, आने वाले दिन अच्छे हो, दुल्हन के कदम बाबरकत हो जाए, दुल्हन आए तो खुशियां लेकर के आए। कम से कम इसी नियत से लोग जमा होकर के यासीन पढ़ ले ताकि अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। तो ये 2 वो फार्मूले हैं जिन पर अमल करके आने वाली जिंदगी खुशहाल बनाई जा सकती है। ये शादी के रसूमात वगैरह के ताल्लुक से चंद बातें रही। इंशाअल्लाह शादी का खर्च क्या है, कल अगर निकाह से पहले मौका रहा, माइक रहा तो कुछ बातें वहां पेश कर देंगे। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली बातों वाले बयान करने का बहुत वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर आएंगे तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी, उलमा को फजर में ना हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली बातों वाले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।